کیونکہ آپ کو اتوار کو تقریر بھی کرنی تھی، کیونکہ اس کے بعد آپ عمران خان صاحب سے ملی بھی، NA1 والی بات بھی آپ کہہ چکی ہیں کہ سرسری طور پر آپ سے کی گئی تھی، تو ایسا یہ بات تو واضح ہے نا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور کرپشن اور جو پرویز خٹک پر آپ کے اتنے زیادہ گلے ہیں وہ نہیں ہوتے اگر NA1 کا مسئلہ حل ہو جاتا یا آپ اتوار کو تقریر کر لیتی. یہ آپ صوبے کے عوام کے لیے نہیں، ذاتی طور پر آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو آپ نے یہ ساری کی ساری باتیں کی ہیں، ورنہ آپ نے نہیں کرنی تھی یہ باتیں ساری. نہیں جی، میں ذاتی طور پر میں ہرٹ نہیں، میں پالیٹکس میں ہوں اور ذاتی طور پر میں ہرٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر تو میں ہرٹ ہوئی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہ میں پالیٹکس ابھی چھوڑ رہی ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ بھی پالیٹکس میں ہوں گی، اور پالیٹکس کا مطلب پاکستان کی خدمت، پاکستانی نہیں. مگر عائشہ صاحبہ ایک اور سوال، مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بطور ہیراسمنٹ کے وکٹم آپ کی چوائس ہے کہ آپ کرپشن جو بھی کرے اگر میں آج انہوں نے کرپشن جو بھی کرے، چاہے میں کروں، چاہے وہ کرے، چاہے کوئی اور کرے، پاکستان کے عوام کا اگر ٹیکس کا پیسہ کوئی لوٹتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر تو بات کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے، مگر اس وقت صرف اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو تقریر کا موقع نہ ملے اور آپ جب میٹنگ میں جائیں خان صاحب سے ملنے ہیں، آپ کی بات نہ مانی جائے، صرف اس وقت کرنا چاہیے یا ویسے بھی کرنا چاہیے؟ ویسے بھی کرنا چاہیے. اور ویسے آپ نے کبھی پرویز خٹک کے بارے میں کیوں نہیں کہا کسی بھی ٹاک شو میں جا کے یا کسی بھی اسمبلی کی اسپیچ میں؟ دیکھیں، میں نے پرویز خٹک کو کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، پرویز خٹک کی کرپشن کو میں نے کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز کے جب بھی مجھے پی ٹی آئی میں کوئی ڈیفینس کی بات ہوتی تھی، مجھے ڈیفینس آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کی تعریفیں کرتی رہی ہیں عائشہ گل علی صاحبہ، تعریفیں کرتی رہی ہیں آپ خیبر پختونخوا حکومت. میں تعریفیں کرتی رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی، اس میں واقعی کچھ ریفارمز آئی ہیں، لیکن جو کرپشن کا مسئلہ ہے اس کو میں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکی ہوں. میں آپ جس فورم پہ جو بھی ٹاک شو میرا دیکھیں، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. آخر میں مجھے یہ بتا دیں عائشہ صاحبہ، ظاہر ہے جب الزامات کی نوعیت، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بطور ہراسمنٹ وکٹم کے جو آپ کے الزامات ہیں اس کے مطابق، اور حامد میر صاحب کنفرم کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا، مگر اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ 10 سال بعد بھی بولیں. بہت سارے مختلف کارپوریٹ کمپنیز میں خواتین آتی ہیں تو ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں نہیں بولی. ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی چوائس ہے کہ آپ بطور وکٹم جب چاہیں آپ بولیں اور آپ کو مگر اگر اس دن آپ کی سنڈے کو یا پھر بعد میں جو آپ میٹنگ تھی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی تو خواتین کے حقوق یا ہراسمنٹ جو آپ کی ہوئی وہ مسئلہ رہتا یا نہ رہتا؟ آپ نہ بولتی پھر؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں، وہ اس مسئلے کو میں نے اگنور کر دیا تھا کہ اس پارٹی میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اور جب وہ تمام تر چیزیں کچھ بھی نہیں رہا اور آپ کو جب موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا، جب آپ کو مختلف حامد میر کے پروگرام میں آپ ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی راستہ آپ کے لیے نہیں تھا اور آپ کو یعنی عوام کے ایشوز پہ بھی کوئی جو آپ اٹھانا چاہ رہے تھے ایشوز، وہ آپ کو اٹھانے نہیں دیے جا رہے تھے، وہ ایشو. اور دوسرا میں پرسنلی ہرٹ ہوئی تھی تو تمام تر چیزیں مل کے جو ہے یہ چیز ہوئی. That's the point. یعنی کہ عائشہ صاحبہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا غلط اور ان کی ہونی ہے انویسٹیگیشن، چاہے پرسنل ہو، اور پرویز خٹک صاحب پر آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو الزامات درست ہیں. معاملہ پرسنل ہے. اگر آپ کی باتیں درست بھی ہیں تو آپ پرسنلی ہرٹ ہوئی تو سامنے آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جاتے سنڈے اور اس کے اگلے دن تب بھی آپ یہ ساری باتیں سامنے کر رہی ہوتی.